بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، میں آپ کی ٹیچر عبیر مہر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کلاس، آج ہماری فرسٹ کلاس ہے، تو سب سے پہلے ہم جانیں گے اردو کے بارے میں۔ اردو کے دو حصے ہیں، ایک نثر ہے، ایک نظم ہے۔ پہلے آپ نظم کی تشریح کرتے تھے، اب آپ نے 9th کلاس میں نثر کی بھی تشریح کرنی ہے۔ وہ آپ کیسے کریں گے ہم اس کلاس میں جانیں گے۔ سب سے پہلے عبارت کی تشریح، اور تشریح کرنے کے لیے آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ حوالہ متن، حال لغت، سیاق و سباق اور تشریح ہے۔ حوالہ متن سے کیا مراد ہے، حال لغت کیا ہے، سیاق و سباق اور تشریح۔ حوالہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پتہ اور نشان۔ متن یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اصل عبارت۔ اس کے بعد ہے سیاق و سباق، جو دونوں ہی عربی زبان کے لفظ ہیں۔ سیاق ہے کہ جس کے معنی مفہوم ہے حساب کتاب، اور سباق دوڑ میں آگے بڑھنا۔ تشریح یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ جو متن، جو عبارت آپ کو دی جائے گی، اس کا سیاق و سباق آپ نے کیسے لکھنا ہے، یہ ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے۔ سیاق جو آپ کا جو متن آپ کو ملے گا تشریح کرنے کے لیے، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور سباق سے مراد ہے کہانی کے بعد میں کیا ہوا تھا۔ پہلے اور بعد کا واقعہ آپ نے سیاق و سباق میں بیان کرنا ہے، اور تشریح کو آپ نے آپ کے متن، جتنا آپ کا متن ہوگا، جتنی پیراگراف کی لائنز ہوں گی، اس سے 3 گنا بڑھا کے آپ نے تشریح کو لکھنا ہے۔ تشریح کو جیسے اپنی ورڈنگ میں آپ نے کھول کر اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اس پیراگراف کے حال لغت کی مدد سے آپ اس کے الفاظ معنی جو ہیں آپ لکھیں گے۔ پہلے آپ نے حال لغت کرنا ہے، الفاظ معنی دیکھنے ہیں، الفاظ معنی دیکھنے کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ آپ کا سیاق و سباق کتنی لائن کا ہو، آپ کی تشریح کتنی لائن کی ہو، تو وہ میں بتا دیتی ہوں۔ جو سیاق و سباق ہے آپ کا 5 سے 6 لائن کا ہونا چاہیے، اور جو تشریح ہے آپ کی، آپ کے متن سے، متن جو عبارت، جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا جائے گا، وہ آپ کا، آپ کے متن سے 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے۔